ایک آدمی جسے دنیا نے ڈکٹیٹر کہا، جسے امریکہ نے اپنا دشمن بنا دیا، جس پر الزام لگا کہ اس کے پاس دنیا ختم کرنے والا ہتھیار ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا جو ہمیں بتایا گیا وہ پوری سچائی تھی؟ صدام حسین کی زندگی میں ایسی باتیں چھپی ہوئی ہیں جو شاید آپ نے کبھی نہیں سنی، ایسی سچائی جو نہ کسی نے دکھائی اور نہ کسی نے بتائی۔ آخر صدام حسین اتنا خوفناک کیوں بنا، اور کیا پردے کے پیچھے کچھ اور بھی چل رہا تھا؟ چلیے آج جانتے ہیں صدام حسین کی وہ کہانی جو آج تک چھپی رہی۔ جب بھی صدام حسین کا نام آتا ہے، ذہن میں ایک ہی تصویر آتی ہے، سخت چہرہ، ملٹری وردی اور آنکھوں میں وہ خوف جو پوری دنیا نے محسوس کیا۔ لیکن یہ صرف ایک تصویر ہے، اصل کہانی اس کے بہت پیچھے ہے۔ ایک چھوٹی سے گاؤں سے شروع ہوتی ہے، جہاں ایک یتیم بچہ پیدا ہوتا ہے اور اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ ایک دن یہ بچہ عراق کا تقدیر بدل دے گا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جو غریبی سے اٹھ کر دنیا کا سب سے پاورفل لوگوں میں شامل ہوا۔ لیکن اس سفر میں کیا ہوا، صدام کیسے بدلتا گیا اور اس کا انجام کیا ہوا؟ چلیے شروع سے چلتے ہیں۔ 1937 میں عراق کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں صدام حسین پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس کی زندگی شروع ہونے سے پہلے ہی مشکلیں شروع ہو گئی تھی۔ صدام کے پیدا ہونے سے کچھ وقت پہلے اس کا باپ گھر چھوڑ کر چلا گیا اور کچھ ہی مہینے بعد اس کا بڑا بھائی بیماری سے چل بسا۔ یعنی صدام جب پیدا ہوا اس کے گھر میں صرف غم تھا۔ ماں اس صدمے سے اتنی ٹوٹی ہوئی تھی کہ وہ صدام کو سنبھال نہیں سکتی، تو صدام کو اس کے چاچا کے پاس بھیج دیا گیا۔ یہ چاچا صرف ایک رشتہ دار نہیں تھا، یہ وہ شخص تھا جس نے صدام کی سوچنے کی طرح ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ چاچا کا سوچنا تھا کہ ویسٹرن کنٹریز عراق کا دشمن ہے، اور اس نے یہ سوچ صدام کے ذہن میں بچپن سے ہی ڈال دی۔ یہاں سے صدام کے دل میں ایک خواب بننا شروع ہوا، عراق کو پاورفل بنانا اور خواب کو اس دور کا مرکز بنانے کا۔ 1957 میں صرف 20 سال کی عمر میں صدام ایک پارٹی جوائن کرتے ہیں جو ویسٹرن انفلوئنس کے خلاف تھی، اور یہاں سے شروع ہوتی ہے اس کی اصل جرنی۔ 1959 میں صدام اور اس کے ساتھی ایک بہت بڑا پلان بناتے ہیں۔ وہ عراق کے پرائم منسٹر کو قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ پلان فیل ہو جاتا ہے۔ اس حملے میں صدام کی ٹانگ میں گولی لگ جاتی ہے، لیکن یہاں صدام کی ہمت دیکھنے والی بات ہے۔ وہ اپنے ہاتھ سے ایک چھری کی مدد سے اپنی ٹانگ سے گولی نکالتا ہے، پھر وہ ایک گدھے پر بیٹھ کر 300 میل کا سفر طے کرتا ہے اور سیریا پہنچ جاتا ہے۔ یہ واقعہ دنیا کو صدام کا پہلا انٹروڈکشن دیتا ہے، ایک آدمی جو ڈرتا نہیں، جو اپنی جان بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کچھ سال بعد صدام عراق واپس آتا ہے، لیکن 1964 میں اسے جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ 2 سال جیل میں گزارنے کے بعد 1960 میں وہ جیل سے فرار ہو جاتا ہے۔ یہاں سے صدام کی تاریخی شروع ہوتی ہے۔ 1968 میں اس کی پارٹی عراق کی حکومت پر قبضہ کر لیتی ہے اور صدام اس نئے نظام میں ایک بڑا عہدہ لے لیتا ہے۔ پھر آتا ہے 1979، وہ سال جو صدام کی زندگی بدل دیتا ہے۔ وہ عراق کا پریزیڈنٹ بن جاتا ہے، لیکن پاور ملتے ہی صدام ایک ایسا تاریخی استعمال کرتا ہے جو آگے اس کی پہچان بن جاتا ہے۔ وہ سیکرٹ پولیس بناتا ہے، ہر جگہ انفارمیٹس پھیلا دیتا ہے۔ لوگ اتنے ڈر جاتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس بات پر انہیں سزا مل جائے گی۔ یہی خوف صدام کی سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ لیکن اب آتا ہے وہ حصہ جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ پہلی بات، صدام حسین جو پوری دنیا میں خوف کا نام تھا، وہ ایک ناول بھی لکھ چکا تھا، نام تھا زبیبہ اینڈ دی کنگ۔ یہ ایک لو سٹوری تھی، لیکن اصل میں یہ صدام کی اپنی حکومت کی کہانی تھی، ایک راجا اور ایک عورت کی کہانی جو صدام اور عراق کے رشتے کو دیکھتی تھی۔ یہ ناول اتنے مشہور ہوئی کہ اس کا میوزیکل بھی بنا۔ دوسری بات، صدام اپنی زندگی میں 11 بار موت کے قریب گیا اور 11 بار اس کی جان لینے کی کوشش ہوئی، لیکن ہر بار وہ بچ گیا۔ تیسری بات، اور یہ سب سے زیادہ حیران کن ہے، سپٹمبر 11، 2001 سے پہلے صدام نے امریکہ کے غریب لوگوں کے لیے $94 ملین بھیجنے کی کوشش کی تھی۔ اور ایک واقعہ اور بھی عجیب ہے، ڈیٹروئٹ کے ایک چرچ کے پسٹر میں جب صدام پاور میں آیا، اسے ایک خط لکھا۔ صدام نے اس چرچ کو $250,000 دیے، بعد میں $2 لاکھ
और दिए। बस्टर को बगदाद बुलाया गया, जहां उसने सद्दाम को डिट्रॉइट शहर की चाबी भी दी। ये सब सुनकर सवाल ये है, क्या यही वो आदमी था जिसने हमें सिर्फ एक मॉन्स्टर की तरह दिखाया गया? लेकिन असल में पावर का नशा और खौफ का सिस्टम आखिर में सद्दाम के लिए भी खतरा बन गया। जिस तरह उसने अपनी हुकूमत खौफ पर खड़ी की थी, उसी तरह दुनिया भी सद्दाम से डरने लगी। 1990 में सद्दाम ने कुवैत पर हमला किया और उसके बाद जो जंग शुरू हुई, उसने सद्दाम को दुनिया के सामने एक विलन बना दिया। 2003 में अमेरिका और उसके साथियों ने इराक पर हमला कर दिया। इल्ज़ाम था कि सद्दाम के पास खतरनाक हथियार हैं। ये हमला सद्दाम की हुकूमत का खात्मा बन गया। वो आदमी जो कभी 11 बार मौत से बच गया था, अब छुपने पर मजबूर हो गया। महीनों तक वो जमीन के नीचे छुप कर रहा। आखिर में उसे पकड़ लिया गया, जेल हुई और 2006 में सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई। सद्दाम हुसैन की कहानी सिर्फ एक डिक्टेटर की कहानी नहीं, ये कहानी दिखाती है कि पावर कैसे इंसान को बदल देती है। एक यतीम बच्चा जो सर्वाइवल के लिए जिंदगी गुजारता है, वो किस तरह इतना पावरफुल बन जाता है कि पूरी दुनिया उसका नाम सुनकर डरती है। लेकिन साथ ही ये भी सच है, जो चीज़ आपको ताकत देती है, वही चीज़ आपको तबाह कर सकती है। जिस खौफ से सद्दाम ने हुकूमत चलाई, वही खौफ आखिर में उसका अंजाम बन गया। आज सद्दाम हुसैन हिस्ट्री का हिस्सा है। कुछ लोगों के लिए मॉन्स्टर, कुछ लोगों के लिए एक ऐसा शख्स जो वेस्ट के खिलाफ खड़ा हुआ। लेकिन सच जो भी हो, एक बात तय थी, उसकी कहानी हमेशा कंट्रोवर्शियल रहेगी और शायद पूरी सच कभी सामने नहीं आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे राज आपके सामने लाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर ऑन करें, क्योंकि आगे हैं और भी कई ऐसे कहानियां जो आपको हैरान कर देगी।